مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین گرامی، چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کی خلافت اور ان کی شہادت، تو یہ 3 پوائنٹس کے اوپر میں اختصار کے ساتھ آج کی اس نشست کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور ان کے فضائل بکثرت احادیث کے اندر موجود ہیں، اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ فتح کی، تو اس آیت مبارکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی دی گئی، کیونکہ یہی بیعت رضوان سے متعلق آیت ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں اہل مکہ نے ان کو روک لیا اور بات مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلہ لینے کے لیے آپ علیہ السلام نے لگ بھگ 1400 صحابہ کرام سے درخت تلے ایک بیعت لی تھی کہ موت تک لڑنا ہے، خون کے آخری قطرے تک ہم نے لڑنا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لینا ہے، جو بیعت رضوان سے مشہور ہے۔ تو قرآن ان کی ایمان کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ کو ان کے خون کے قصاص کے لیے لڑانے کے لیے تیار ہیں، تو ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ اگر ایک واقعے کو بھی ہم تفصیل سے چھیڑ لیں گے تو وہ ہمارا وقت سارا اسی میں گزر جائے گا، اس لیے میں آپ دیکھیں گے کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چیزوں کو ٹچ کرتا ہوا گزروں گا۔ کہ پھر قرآن کریم کے جمع کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ قراءت 7 پر قرآن نازل ہوا ہے، پوری ایک مستقل بحث ہے۔ جب عرب تو اس چیز کو سمجھتے تھے قرآن کے لہجوں کو، لیکن عجم نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام بہت پھیلا ہے اور عجم اسلام میں داخل ہوئے، تو پھر بندہ بندے کے اندر یہ بحث چھڑ گئی کہ تیرا قرآن غلط ہے، وہ کہتا نہیں تیرا قرآن غلط ہے، حالانکہ سارے ہی لہجوں میں قرآن ٹھیک تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک قراءت پر قرآن کو جمع کر کے بقیہ قراءتوں والے قرآن کریم منگوا کر ان کو ضائع کروا دیا، تاکہ امت قرآن والے مسئلے پر متفق رہے، ان کے اندر کوئی باہمی نزاع پیدا نہ ہو۔ یہ کارنامہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں 7 قرآن کریم لکھوائے تھے، خود بھی لکھتے تھے قرآن کریم، 7 قرآن کریم لکھوائے تھے اور پھر وہ مختلف علاقوں میں بھیجے تھے۔ جب بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور انگریز سامراج 1700 کے بعد یہاں آیا ہے اور اس نے حکومت پر قبضہ کیا، 1700 سے تو اس نے آنا شروع کیا تھا نا، اس کے بعد اس کو آتے آتے آہستہ آہستہ 1 صدی لگ گئی تھی۔ تو انہوں نے جب
ہند کو لوٹا ہے، کیونکہ وہ اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، تو ہند کو جب انہوں نے لوٹا ہے تو جہاں دیگر نوادرات وہ لے کر گئے ہیں تو وہیں وہ لوگ برطانیہ وہ قرآن کریم کا نسخہ بھی لے کر گیا تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا، وہ ان اہل ہند کے پاس موجود تھا اور آج بھی وہ محفوظ ہے، میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ پھر مشہور روایت ہے، میں صرف اس کی ذرا اشارہ کرتا ہوں کہ ان کی شرم و حیا کی گواہی فرشتے دیتے ہیں کہ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے حالت نہ بدلی، حضرت عمر تشریف لائے حالت نہ بدلی، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو حالت بدل لی۔ بعد میں پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، تو یہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر ذوالنورین، دو نوروں والے، یعنی روئے زمین پر سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں آئیں، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی فرمائے اگر جب دوسری بیٹی وفات پا جاتی ہیں کہ اگر میرے پاس اللہ اور مجھے میرے پاس بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی تمہارے نکاح میں دیتا۔ تو یہ ان کی صرف فضیلت ہے، ان کے علاوہ روئے زمین پر کسی اور کی فضیلت نہیں۔ انہی کے فضائل میں سے یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مالی طور پر فائدہ ہوا، پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ مالی اعتبار سے مسلمانوں کو جو سہولت پہنچائی ہے اور جیسے پانی کی طرح اپنے پیسے کو بہایا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے سابقہ سال ان کی وہ گنتی بھی بتلائی تھی کہ 100 ارب میں ساز و سامان کے وہ قریب اربوں روپے بنتا ہے ایک ایک مجلس میں جو انہوں نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کیے تھے، تو یہ بھی ان کے کارناموں میں ہے اور یہ بھی ان کے فضائل میں سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 بر اعظموں پر حکومت کی اور اسلام کا پرچم لہرایا اور مسلسل اسلامی فتوحات ہوتی رہیں اور انتظام انصرام کیا، یہ صحرا بھی انہی کے سر پر ہے، یہ بھی انہی کے فضائل میں سے ہے۔ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یا جتنے بھی صحابہ ہیں ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، ہم کیوں کرتے ہیں ان سے محبت؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبوب کا محبوب ہوتا ہے۔ چونکہ ہم سب کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سارے صحابہ آپ علیہ السلام کے سارے شاگرد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اس محبت کی بنیاد پر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ فمن احبہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ اصل میں میری محبت کی بنیاد پر محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا اصل میں وہ میری نفرت کی بنیاد پر نفرت کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ہم مشرب، ہم نوالا، ہم پیالہ ہیں، سفر و حضر کے ساتھ دینے والے ہیں، آپ علیہ السلام کی اعمال کے گواہ ہیں، آپ علیہ السلام کے اول مخاطبین، قرآن کے اول مخاطبین ہیں، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو صحیح معنی میں سمجھ کر امت تک شفٹ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب ایک دو باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے کیسے محبت کی۔ ویسے تو سارے صحابہ ہی کمال، ان کی محبت کے واقعات آپ پڑھتے جائیں تو حیران ہوں گے، اس لیے کہ ہم تو ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کی نقالی کر لیں، اس درجے پر وہ حضرات فائق تھے کہ بعض سنتیں ہوتی ہیں سنن عبادیہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو آپ علیہ السلام نے بطور عبادت اور دین کے کیے، ظاہری بات ہے آپ علیہ السلام نے کیے، وہ دین بن گیا، مذہب بن گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی جو سنن عبادیہ ہیں وہ تو قابل اتباع ہیں ہی ہیں، ہم سب ان کی اتباع کرتے ہیں،
عبادت کے طور پر، بعض آپ علیہ السلام کی سنن ہیں یعنی عادات ہیں، وہ سنن عادیہ کہلاتی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے ہیں بطور عادت کے۔ کمال یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے صرف سنن عبادیہ کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، بلکہ سنن عادیہ کے اندر بھی اتباع کی ہے، اور ایسی کامل اتباع کی ہے کہ کوئی ویسی اتباع نہیں کر سکتا۔ میں ایک مثال کے طور پر ایک بات کرتا ہوں کہ جیسے ایک صحابی نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کی تو یہاں سے جو بٹن تھا وہ نہیں تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس زمانے میں جو بھی بٹن ہوتے تھے تو وہ نہیں تھا، بہرحال گریبان کھلا تھا۔ تو صحابی نے ساری زندگی یہاں کا بٹن نہیں لگایا اور کہنے لگے میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، جس حالت میں دیکھا اس حالت میں آپ علیہ السلام کا یہاں کا بٹن نہیں تھا، گریبان کھلا تھا، میں ساری زندگی اس کو بٹن نہیں لگاؤں گا اور یہاں گریبان کو بند نہیں کروں گا۔ یہ تھی سنن عبادیہ سے ہٹ کر آگے بڑھ کر سنن عادیہ کے اندر بھی انہوں نے اتباع کا حق ادا کیا ہے، یہ تھے صاحب۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی حالت ایسی تھی۔ خیر، ٹخنے کو ننگا رکھنا یہ تو ایک حکم ہے، ایک واجب درجے کا، لیکن مزید شلوار کو اونچا کرنا یہاں تک کہ نصف پنڈلی ننگی ہو جائے، یہ ہے سنن عادیہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں تک ہے کہ ٹخنا ننگا رہے، البتہ آپ کی شلوار بالکل ٹخنے ختم ہوتے ہی اوپر تک رہے تو ٹھیک ہے، حکم پورا ہو گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی، عام طور پر آپ علیہ السلام نصف پنڈلی تک اپنی ازار کو رکھا کرتے تھے۔ اب کوئی ٹخنے کو ننگا کرتا ہے تو حکم تو اس نے پورا کر لیا، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ سنن عبادیہ پر عمل کر لیا، لیکن اگر کوئی مزید اپنی ازار کو اونچا کرتا ہے یہاں تک کہ نصف پنڈلی تک آ جاتی ہے، یہ سنن عادیہ پر عمل کرنے والا، یہ اوپر والا درجہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس پر عمل کرتے تھے، اور خاص طور پر حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ تشریف لے گئے مذاکرات کے لیے، اور ان لوگوں نے بطور اعتراض کے یہ کہا کہ آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں رؤسائے قریش کی طرف، تو قریش میں تو یہ روایت تھا کہ جو جتنا بڑا سردار ہوتا اس کی چادر اتنی ہی زمین پر گھسٹتی تھی، تو آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو آپ اس حالت میں نہیں ان کے پاس جا سکتے، آپ اپنے لباس کو ٹھیک کریں۔ تو کیا ایک سادہ سا ایک عاشقانہ جواب تھا کہ ہاکذا ازار حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں نے تو یوں ہی دیکھا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار ایسے ہی ہے، بس بات ختم۔ 100 باتوں کی ایک بات، میرے حبیب کی ازار یہ ہے، بس بات ختم ہو۔ یعنی یہاں اس موقع پر میں یہ جملہ بولتا ہوتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام سنت پر مر مٹتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ ہم جب چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کوئی کہے تو ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی فرض ہے، کوئی فرض واجب ہے، تو وہ سنت ہونے کی بنیاد پر جان دے دیتے تھے۔ تو یہ جان دینے کا موقع نہیں تھا، اہل مکہ تو لڑنے کے لیے تیار تھے، حدیبیہ پر کس بنا پر روکا گیا تھا؟ اب ان رؤساء کے اندر، ان مشرکین کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار ہے، میں اس کو نیچے نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا جان کے اوپر کھیلنے والا کام نہیں تھا؟ ہمیں کون سا جان پر کھیلنا پڑ رہا ہے یہاں سنتیں پوری کرنے کے لیے؟ تو بس وہ جذبے کی بات ہے، وہ تعلق کی بات ہے، وہ عشق کی بات ہے، جو ان حضرات کو ملا تھا ہم اس سے خالی، ہم اس سے خالی۔ ہم ایک روایتی مسلمان ہیں، ایک روایت چلی آ رہی ہے جدی پشتی، وہ بائی چانس ہم مسلمان ہیں، چانس ہمیں ایسا مل گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ بائی چوائس مسلمان تھے، انہوں نے پسند کیا تھا، اختیار کیا تھا، بڑی مشقتیں جھیل لی تھی، انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، ان کا اسلام اور ہمارے اسلام میں بڑا فرق ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی محبت کی علامت تھی۔ تو 3 موقع ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے یوں دعا کی ہے کہ اے اللہ، عثمان آپ کو راضی کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپ اس سے راضی ہو جائیں، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعا کے الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں 4 دن سے فاقہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پوچھا، اجازت لی، اجازت کے بعد اندر آئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لا رہے، کہاں ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 دن سے اہل بیت میں فاقہ چل رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بھی نقاہت کے آثار ہیں، تو آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے ہیں دعا مانگنے کے لیے کہ شاید کوئی انتظام ہو جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کچھ تو بتایا جاتا، کوئی اشارہ تو مجھے دیا جاتا۔ بہرحال وہ تشریف لے گئے اور بہت ساری گندم اور کھجوریں اور مختلف چیزیں اور کچھ نقدی وہ لا کر گھر میں رکھی اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ کوئی انتظام ہوا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی دعا کریں اور انتظام نہ ہو، تو انتظام تو ہو گیا۔ پوچھا کون آیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ عثمان کے جو گناہ ما قدمہ و ما اخرہ، جو گزر چکے وہ بھی معاف کر دے، جو آئندہ ہوں گے اے اللہ وہ بھی معاف کر دے، جو انہوں نے سرًا او علانیہ کوئی چھپ کر ان سے گناہ ہو گئے وہ بھی معاف کر دے، کوئی علانیہ طور پر ظاہری طور پر ہو گئے وہ بھی معاف کر دے، اے اللہ قیامت تک عثمان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس انداز میں دعا کی۔ اب آپ اس دعا سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر راحت اور کس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہ اظہار محبت ملا ہوگا کہ جس کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں دعا کی۔ تو یہ محبت ہے، یہ کمال کی محبت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور دوسری اس میں ایک اور مثال بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اور بیعت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جو ہاتھ دیا اور آپ علیہ السلام نے اس ہاتھ کو پکڑے رکھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے پھر اس کے بعد آج تک اس ہاتھ کو شرمگاہ کو نہیں لگایا، کیونکہ اس ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بہرحال یہ ان کی محبت کے 2-3 واقعات میں نے عرض کیے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا کہ ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کی بنیاد پر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے، وہ آتا ہے خلافت کا مسئلہ۔ دیکھیں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر صراحتاً یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر ہوں گے، ان کے بعد حضرت عمر ہوں گے، ان کے بعد حضرت عثمان ہوں گے رضی اللہ عنہم۔ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ ان سے خلافت کی اسی ترتیب کی طرف اشارہ ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ 2-3 واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قبیلہ بنو المستلق اس کا وفد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قبائل دور دور علاقوں میں رہتے تھے، کوئی آپس میں رابطے کا سلسلہ تو تھا نہیں، برید کا یہ جو ڈاک کا سسٹم یہ بھی اس وقت تک وضع نہیں کیا گیا تھا، تو مہینوں کے بعد بعض دفعہ سالوں کے بعد وہ لوگ حاضر خدمت ہوتے تھے۔ تو اب آئے ہیں تو پتہ نہیں اب 1 سال بعد آنا ہو، 2 سال بعد آنا ہو، 3 سال بعد آنا ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ
موجود ہیں اور ہم زکوٰۃ وغیرہ آپ کو لا کر جمع کرواتے ہیں، اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر ہم یہ زکوٰۃ کا مال کس کو لا کر جمع کروائیں، کیونکہ حاکم وقت جو ہوگا اس کو لا کر جمع کروانا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد ابو بکر کے پاس لا کر جمع کرواں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ بھی نہ ہوں تو پھر فرمایا کہ عمر فاروق کے پاس لا کر جمع کروانا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر وہ بھی نہ ہوں تو فرمایا کہ پھر عثمان غنی کے پاس لا کر جمع کروانا اگر میں موجود نہ ہوں۔ تو ایک تو یہ واقعہ حدیث کا ملتا ہے کہ جس سے ایک صراحتاً اشارہ ملتا ہے کہ ترتیب یہ ہوگی۔ اسی طرح صواعق محرقہ یا ترمذی اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب ذکر فرمایا کہ خواب کیا تھا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا، دوسرے میں مجھ کو رکھا گیا تو دونوں پلڑے برابر ہو۔ پھر فرمایا کہ پھر میری امت میں سے ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا اور دوسرے میں پوری امت کو رکھا گیا، وہ برابر ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ میری امت میں سے حضرت عمر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے میں پوری امت کو رکھا گیا، وہ برابر ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ میری امت میں سے حضرت عثمان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسری میں پوری امت کو رکھا گیا، وہ برابر ہو۔ تو یہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ قلب اطہر وہ نہیں سوتا تھا، صرف آنکھیں سوتی تھی۔ تو اس وجہ سے نبی کا خواب بھی وحی ہے۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے اور جس کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جو صحابہ کرام کا خلافت کی ترتیب ہوگی وہ اس ترتیب پر ہوگی۔ اسی طرح حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسود بن بلال کے قبیلے کا ایک آدمی وہ یہ کہا کرتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک کہ یہ خلیفہ نہ بن جائیں۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا کہ تم کس بنیاد پر یہ بات کرتے ہو تو وہ یہ خواب کا تذکرہ کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب موجود ہے کہ اس ترتیب سے یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جب تک وہ خلیفہ نہیں بنیں گے تو وہ دنیا سے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح حضرت سہل بن حشب وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا، البتہ اس کے جو ثمن تھے، قیمت تھی، وہ ادھار کی۔ تو فرمایا کہ یہ بعد میں تمہیں ادا کی جائے گی۔ تو جب وہ معاملہ کر کے وہاں سے آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے معاملہ بتلایا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تم جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر آپ موجود نہ ہوں تو پھر اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں موجود نہ رہوں تو تم یہ قیمت ابو بکر سے لے لینا۔ تو وہ یہ سن کر واپس ہو گئے۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان سے ملے اور فرمایا کہ یہ پوچھو کہ اگر حضرت ابو بکر نہ ہوں تو پھر کن سے لوں؟ تو وہ پھر آ کر پوچھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر نہ ہوں تو پھر تم عمر فاروق سے یہ قیمت لے لینا۔ وہ پھر گئے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھیجا کہ پھر پوچھو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عمر بھی نہ ہوں تو پھر تم یہ قیمت عثمان غنی سے لے لینا۔ تو ایک روایت میں آیا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تو وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت عثمان غنی بھی وفات پا جائیں تو پھر تو بھی مر جانا، تو زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ روایات میں آتا ہے کہ اس شخص کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی ہوا۔ تو یہ تین واقعات یا تین احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں کہ جن سے صراحتاً، ویسے فضائل کے اندر تو پھر بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں میں ابو بکر عمر
میں ابو بکر عمر۔ پھر وہ جو جبل احد والا واقعہ ہے اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ احد کیوں ہلتا ہے، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت یہ حضرات موجود تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما یہ حضرات 2 شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق ہو گئے، تو پھر احد پہاڑ رک گیا۔ تو بہرحال یہ تو بکثرت ایسا ہوتا تھا، کیونکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا روضہ اقدس کے اندر، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمر مجھے یقین تھا کہ تم ہی یہاں دفن ہوو گے، اس لیے کہ میں نے ایک بار نہیں متعدد بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ اور وہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب ایک بات سمجھا رہے تھے کہ کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا دینا یہ ظلم ہوتا ہے، تو پھر فرمایا کہ ایک آدمی نے پچھلے زمانے میں ایک بیل کے اوپر کچھ سامان لاد دیا، تو اس بیل نے آگے سے بول کر کہا کہ میں بیل ہوں، مجھے سامان لادنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سواری کے لیے یا بوجھ اٹھانے کے لیے مجھے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو اس پر وہ حیران ہو گیا کہ بیل باتیں کرتا ہے۔ تو اس بات کو سن کر جو صحابہ کرام موجود تھے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما موجود نہیں تھے، بقیہ حضرات تھے، تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں حیرت ہو رہی ہے، حالانکہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ وہ دونوں حضرات اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ تو یہ بہرحال یہ کچھ واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت کی ترتیب یہ تھی۔ اب میں آخری نقطے کی طرف جاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، تو اس کے اصل میں اسباب کیا تھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو آپ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ کاش میرے پاس کوئی ہوتا تو میں اس کو کچھ بتاتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ابو بکر کو میں بلاؤں؟ تو آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر پوچھا کیا حضرت عمر کو بلاؤں؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر پوچھا کہ کیا حضرت عثمان کو بلاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، تو آپ علیہ السلام نے تنہائی میں ان سے کچھ گفتگو کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عثمان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ ان کا رنگ بدلتا تھا ہر بات سے، تو اللہ کے نبی کی باتیں تھیں، پکی ٹھکی باتیں تھیں، اور 100% یقین تھا کہ ایسا ہونا ہے، تو اس لیے ان کے چہرے کے اوپر اثرات آ رہے تھے۔ اور بعد میں روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو محصور کیا گیا ان کے گھر کے اندر بلوائیوں نے اور ابن سبا کے ساتھیوں نے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی تھی جو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تنہائی میں گفتگو ہوئی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ عثمان تمہیں میرے بعد ایک بڑے امتحان سے گزارا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس حالت میں پھر کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان تم ثابت قدم رہنا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کا لباس پہنائیں گے، عزت کا لباس پہنائیں گے، اور اس زمانے میں کچھ لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ یہ خلافت اور عزت کا لباس اتار دیں، عثمان اس لباس کو نہ اتارنا۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ تم نے اس لباس کو اتارنا نہیں ہے، تم نے اس کو پہنے رکھنا ہے، اور تم نے صبر کرنا ہے یہاں کہ تم اپنے رب سے ملو۔ تم اس حالت میں جب اپنے رب سے ملو گے تو رب تمہارا تم سے راضی ہوگا، اور اگر تم نے وہ خلافت کا لباس اتار دیا اور تم اپنے رب سے ملو گے تو تمہارا رب تم سے ناراض ہوگا۔ تو یہ وہ آخری معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا
تو اس زمانے کے اندر پھر مختلف پراپوگنڈے کیے گئے۔ دیکھیں اسلام پھیلا ہے، اسلام جب پھیلا ہے تو عراق کیا، ایران کیا، اور آگے کون کون سے علاقوں کو اس نے گھیرا ہے، اپنے اندر لیا ہے، تو یہود و نصارہ کی جو موجود حکومتیں تھیں ان پر کپ کپی تاری تھی، اور وہ دن رات اس بات پر سوچ رہے تھے، سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ کس طریقے سے اسلام کو محدود کیا جائے، یا ان کو آپس میں لڑایا جائے، ان کو توڑا جائے۔ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے ان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور ان کی شہادت بھی اسی کی ایک کڑی ہے، تو پھر ابن سبا کے ساتھیوں کو کچھ کھل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ تو ان کے جو موقع تھے یا ان کے جو ہتھ کنڈے تھے، سب سے بڑا ان کا ہتھیار وہ پراپوگنڈا تھا، جھوٹ کے پلندے پھیلانا۔ اور پراپوگنڈے کی طاقت تو آپ اس زمانے میں بھی دیکھتے ہیں، اچھے کو برا، برے کو اچھا کرنا ہے تو میڈیا کا سہارا لے لو۔ میڈیا وہ طاقت ہے اس وقت دنیا کی، اچھے کو برا کر دیتی ہے، برے کو اچھا کر دیتی ہے۔ کچھ اوقات کے بارے میں 10 منٹ ہو گئے۔ تو یہی انہوں نے کام کیا تھا اس زمانے میں۔ ابن سبا کے ساتھیوں نے میڈیا کو استعمال کیا۔ میڈیا اس زمانے میں کیا تھا کہ شام کے اندر ایک بات اڑا دی، وہ بصرہ والوں کے خلاف بصرہ میں بات اڑا دی، شامیوں کے خلاف مدینہ میں بات اڑا دی، اہل مکہ کے خلاف کوفہ میں بات اڑا دی، اہل مدینہ کے خلاف کون جائے گا، کون تحقیق کرے گا، کون پوچھے گا، بس باتیں اڑا دینا اور اس کا ذمہ دار نہ بننا، یہ تھا اس زمانے کا میڈیا۔ تو اس کا سہارا لے کر انہوں نے کچھ اعتراضات گھڑے ہیں، جس میں ایک بڑا اعتراض وہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وسیع ہونے کا۔ یہ انہوں نے ایک اعتراض خود سے گھڑا جس کی حقیقت کوئی نہیں تھی، اقربا پروری کا اعتراض گھڑا۔ بہرحال بہت سارے اعتراضات گھڑ کر انہوں نے امت کے اندر پھیلائے ہیں، اور پھر آپس میں لڑانے کا میدان ہموار کیا ہے۔ اور پھر یہی چیز جب منتج ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کی خلافت کے ختم تک۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس مضمون کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مرتبوں میں، فضائل میں اللہ تعالی اور زیادہ اضافہ فرمائے۔